اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اللہ کے سوا، ان کو پکار کے دیکھ لو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں. کہتے ہیں نا جی جو 11ویں دیتا ہے تو اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پہ چلی جاتی ہے، تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے، نہ اس کی آئی ہوئی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے. اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں نہیں ہے. اچھا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں. پنجابی والا وسیلہ نہیں، عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ نیک بندے. بت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے نا، ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی obligation نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے. اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت گزاری، نیک اعمال میں استقامت، جو نبی اسلام نے ہمیں دعا تعلیم کی ہر فرض نماز کے بعد ابو داؤد اور ترمذی میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، آپ کے لیے خوشخبری ہے جو انجینئر کے کمرے میں بیٹھتے ہیں یا انجینئر کو لائک کرنے والے لوگ ہیں، کہ آپ کے مرزے کی پھکی کو میں نے گٹر میں ڈال دیا ہے. آپ کے مرزا جو پھکی دیتا ہے نا، ہر کسی کو پھکی دیتا ہے، یہ اس کی پھکی جو ہے اب زہر بن چکی ہے اور یہ اس کی پھکی کو میں نے گٹر میں ڈال دیا ہے. آج میں جو آپ کے سامنے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ علل اعلان اور بے باک یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بڑے جھوٹے ہوں گے لیکن آپ کے مرزے جیسے نہیں ہوں گے. دنیا میں قرآن اور حدیث کے بڑے غدار ہوں گے پر آپ کے مرزے جیسا کوئی غدار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر بڑے ذلیل لوگ ہوں گے پر آپ کے مرزے جیسا کوئی ذلیل نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا خطاب دے دیا، تو جب میں یہ آپ کے سامنے ایک ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں آج، جب آپ سنیں گے تو آپ بھی یہی لفظ کہیں گے. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا اگر مقدر اچھا ہوا، مقدر اچھا ہوگا تو ضرور آپ اس پہ غور کریں گے. آپ اپنے مرزے کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھیں کہ قرآن کا اتنا غلط مفہوم تو نے کیوں بیان کیا. یہ آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا. اگر آج خاموش رہے تو میدان محشر میں اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ایک جھوٹے بندے کے پیچھے چلتے رہے. ہاں کتنی بڑی غداری قرآن کے ساتھ. اب چلو پوائنٹ پہ آتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ابتدا میں کہ آپ کا مرزا اور آپ کے مرزے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے نبیوں کے، اللہ کے ولیوں کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، آج وہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ سن لے کہ یہ جو وسیلے کا انکار کرنا، ولیوں کو، نبیوں کو وسیلہ ماننا، اس کو شرک، گمراہی اور یہ شیطانی توحید کہنا، میں کہتا ہوں ان سے بڑا کوئی بدبختی کوئی نہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں. کیونکہ آپ کے مرزے کے اس کلپ میں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پہ غور کریں، اور یہ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پہ بھی غور کریں، اور آپ خود پہچان کر لیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق والا کون ہے اور باطل والا کون ہے. اور میں علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، گلشن کی تباہی کے لیے ایک ہی الو کافی ہے،
ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی الو تھا، اس نے کئی الو اور بھی شامل کر لیے، اور ایک لال رومال والا الو ہے جو وہ بھی اسی طرح بڑا زور دیتا ہے کہ یہ ولیوں کا نبیوں کا وسیلہ جو ہے شرک ہے۔ تو اب آئیے آپ کے مرزے کا تعارف کرواتا ہوں کہ یہ مرزا قادیانی کا کتنا بڑا وکیل ہے، اور یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے کیسی بولی بولتا ہے اور کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اب قرآن میں سے کس نے جو غداری کی ہے نا، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے ہوئے ایک آیت پڑھ کر کہتا ہے کہ اس آیت سے بریلوی لوگ جو ہیں، بابوں کو ماننے والے جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بتوں کے لیے، اب بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے چلو یہ تو بتوں کے لیے ہو گئی، تو چلو اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اب جو اس نے اگلی پڑھی ہے نا، اب دیکھیں گے آپ بھی، اگر آپ کا مقدر اچھا ہوا تو آپ کے مقدروں میں ضرور ایمان نصیب ہو جائے گا اور آپ کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر آج آپ نے غور نہ کیا تو اسی کے راستے پہ چلتے رہے نا، تو یہ راستہ تم لوگوں کو جہنم تک لے جائے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مرزے کا کلپ بھی دیکھ لیں، اور جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں اس پہ بھی غور کر لیں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے اتنی بڑی غداری جو کر رہا ہے، تو قرآن کی باقی آیتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ اب دیکھیں اس نے جو دوسری آیت پڑھی نا قرآن کی، وہ یہ پڑھتا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہتا دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے، بلاؤ ان کو جو وسیلہ بنا، وسیلہ پیش کرتے تھے، جن کو اپنا وسیلہ مانتے تھے، وہ بلاؤ ان کو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب اس نے یہ مفہوم بیان کیا ہے، اور اب کہتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جن کو تم وسیلہ مانتے ہو، اس سے مراد وہ ہے۔ آپ اس کے لفظوں پہ غور کریں اور نوٹ کریں اس کے لفظوں کو، کہتا ہے کہ اس وسیلے سے مراد جو ہے یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس کے مطابق جو ہے ولی نبی پیغمبر ہیں۔ اب اس کی قرآن کے ساتھ غداری اور اس آیت کریمہ کو غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ یہ بے ایمان ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، اس کے ٹیبل پر پڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کافر لوگ پوجا کرتے تھے جنات کی، یہ پوری حدیث پاک پڑھوں گا۔ کافر لوگ پوجا کرتے تھے جنات کی، جنات میں سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی، کافر اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے رہے۔ اب اللہ نے ان کو فرمایا او بے ایمانو، او کافرو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، فیصلہ کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید کا کتنا غلط مفہوم بیان کر رہا ہے۔ کہتا کہ اس سے مراد نبی پیغمبر ہیں، ولی ہیں۔ اب عبداللہ ابن مسعود پاک فرماتے ہیں کہ کافر لوگ پوجا کرتے تھے جنات کی، جنات میں سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا کافرو، یہ تو خود مسلمان ہو چکے ہیں، یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں جن کی تم پیروی کر رہے ہو۔ اب یہ مفہوم بیان کرنے کے بعد آپ کا مرزا بے ایمان ہو چکا، کیوں کہ کافروں کی جگہوں پر اس نے ہمیں رکھ لیا ہے، ہمیں کافروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اور اللہ کے نبیوں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو جنات کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا پردہ ڈال کر تمہارے چہروں پر، تمہاری عقلوں پر بھی پردہ اس نے ڈال دیا ہے، تمہاری عقلیں بھی کام نہیں کرتی کہ یہ کتنی بڑی غداری ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو کافروں کی جگہوں پہ رکھ دیا، ان کے ساتھ تشبیہ دے دی، اور جنات کے ساتھ نبیوں کو، ولیوں کو تشبیہ دے دی کہ اس سے مراد جو ہے وہ نبی پیغمبر ولی ہیں۔ اب میں اس حدیث پاک کو مکمل پڑھتا ہوں۔ قال کان نفر من الانس یعبدون نفرا من الجن فاسلم من نفر من الجن واستمسك الانس بعبادتهم
فنزلت اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یہ مسلم شریف ہے، یہ مسلم شریف ہے، سوم جلد صفحہ نمبر 720 ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تو کافروں کے لیے اور جنات کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اب جو کافروں کے لیے جنات کے لیے آیت نازل ہو تو وہ بندہ اٹھا کر اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے ولیوں پر چسپاں کر دے۔ اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو ایک آیت ہے نا، انشاءاللہ اس نے جو آیتیں پڑھی ہیں، قرآن کی 6666 آیتیں ہیں، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں، ان سب آیتوں میں سے جو بھی الو لوگ جو ہیں آیتوں کو نکال کر بتوں پر، یہود و نصارہ کے لیے، کافروں کے لیے، جنات کے لیے جو آیتیں تھیں ان کو اٹھا کر نبیوں پر، پیغمبروں پر، ولیوں پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ کیا خیال ہوگا؟ کیا آپ کی سوچ کام کرتی ہے؟ کیا آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں؟ تو اس پہ بار بار غور کریں۔ اور آپ کے مرزے کا یہ غلط مفہوم بیان کرنا، یہ کتنا جہالت پر مبنی ہے، یہ کتنا بڑا کذاب ہے، جو حقیقت کو بدل کر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، اور قرآن کو کتنا غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے آپ کا مرزا پکڑا گیا ہے۔ اب اس کی پھکی اس پہ بھی تھو تھو کرے گی، اور اس کی ذات پر بھی تھو تھو کرے گی۔ کیسا بدبخت ہے، اللہ کے نبیوں کو جنات کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اللہ کے ولیوں کو جنات کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کو کافر کہے یا کافر کے ساتھ تشبیہ دے، وہ تو خود بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو جو کسی مسلمان کو بھی نہ چھوڑے، اللہ کے نبیوں کو بھی نہ چھوڑے، اللہ کے نبیوں کا بھی گستاخ ہو، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ جنات کہاں، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کہاں؟ یہ اتنی بڑی تشبیہ دے کر یہ ایسی بدبخت اور لعنت پھیلا رہا ہے۔ اب اتنا بڑا بدبخت ہے، اس کے ساتھ جہنم میں جانا ہے یا اللہ رسول کے صحیح راستے پہ چلتے ہوئے جنت میں جانا ہے، فیصلہ آپ کا۔ اب یہ پارٹ نمبر 2 پر جو ہے، اس نے ایک آیت کریمہ اور وسیلے کے حوالے سے پڑھی ہے، سورۃ مائدہ شریف کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ اس میں بھی اس نے کتنی بڑی غداری کی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ غداری کرے، جو حضور کے فرمان کے ساتھ غداری کرے، جو اس کا ساتھ دے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جو جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور مجھے یہ بتائیے گا، قرآن اور حدیث کے ساتھ غداری کرنے والے بندے کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا اللہ رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے کامل ولیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کا مقدر اچھا ہوا، آپ کی قسمت اچھی ہوئی آپ کی، تو انشاءاللہ آپ ضرور اس پہ بار بار غور کریں گے اور سوچیں گے، اور مرزے کا گریبان پکڑ کر اس سے پوچھیں گے کہ قرآن کا اتنا غلط مفہوم کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آیا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا حقیقت کو الٹا کر کے بیان کر رہا ہے؟ اس لیے آپ کا حق بنتا ہے اس سے پوچھنا، اور اگر آپ نہیں پوچھ سکتے ہمیں موقع دیں، ہم اس کے کمرے میں آ کر اس سے یہی سوال کریں گے۔ مرتا مر جائے گا، اس کی نسلیں بھی یہ جواب نہیں دے سکیں گی۔ کافروں کے لیے اور جنات کے لیے جو آیتیں اتری ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے لیے اور ولیوں کے لیے چسپاں کر کے کس طرح یہ، مجھے یہ بتائیے کس کے اشارے پہ یہ کر رہا ہے؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا، آپ ان سے سوال پوچھے کہ کس کے کہنے پر یہ غلط مفہوم بیان کیا ہے؟ ریال اور ڈالر مرزا قادیانی کا وکیل بنتے ہوئے کہ اللہ کے ولیوں کی گستاخی اس لیے کرتا ہے، ان کو کبھی کہیں کہتا ہے کہ کلمے پڑھا دیے۔ اب اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے کلمے کی بدنامی لگاتے ہیں، تو مرزا قادیانی کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے۔ اگر ولی کلمہ پڑھا سکتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری کلمہ پڑھا سکتے ہیں، تو قادیانی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ بس یہ کہنا چاہتا ہے، کہتا ہے نا کہ مجھے جہاں پہ کہانی ملے گی میں اٹھا کے پھینک دوں گا۔ اب میں جہاں پہ تیری غلاظت نکلے گی، تیری غلاظت کو بھی ظاہر کریں گے کہ اتنا بڑا غلیظ ہے تو مرزا قادیانی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو بدنام کر کے مرزے کو میدان میں لانا چاہتا ہے، اور اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اللہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کو لائق کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اس پہ بار بار غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔